السلام علیکم ویور، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سرکاری خارج کے قواعد۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ موجودہ زمانے میں حکومتوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں زیادہ سے زیادہ معاشرتی فلاح و بہبود باہم پہنچانا چاہتی ہیں۔ اب ہم ان قواعد کا جائزہ لیتے ہیں جنہیں حکومت خرچ کرتے وقت اپنے سامنے رکھتی ہے تاکہ سرکاری خرچ کا مقصد پورا ہو سکے۔ حکومت کے خرچ کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود حاصل ہو۔ اس لیے وہ اپنے اخراجات کو اس طرح سے ترتیب دیتی ہے کہ عوام کی زیادہ سے زیادہ بھلائی ہو۔ خصوصاً ایسے منصوبوں پر رقم خرچ کی جاتی ہے جن سے غریب اور نادار لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ مثلاً مکانات کی تعمیر، سماجی بہبود کی سہولتوں، طبی اور تعلیمی سہولتوں کی فراہمی پر حکومتیں زیادہ خرچ کرتی ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود حاصل ہو۔ لچک پذیری کا اصول۔ سرکاری خرچ کا دوسرا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اس میں لچک ہو، یعنی جب حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو تو سرکاری خرچ میں بھی اضافہ ہو جائے، اور جب حکومت کی آمدنی میں کمی ہو رہی ہو تو خرچ کو کم کیا جا سکے۔ منظوری کا اصول۔ سرکاری رقم خرچ کرنے سے پہلے متعلقہ حکام سے منظوری حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور رقم اسی مدیر خرچ کی جانی چاہیے جس کے لیے منظوری لی گئی ہو۔ رقم خرچ کرنے کی منظوری یا تو سالانہ بجٹ میں دی جاتی ہے یا پھر بعد میں مجاز افسر دیتا ہے۔ نیز اس خرچ کا حساب کتاب بھی رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں آڈٹ کی جا سکے۔ کفایت کا اصول۔ سرکاری رقم خرچ کرتے وقت کفایت سے کام لینا چاہیے تاکہ رقم ضائع نہ ہو۔ سرکاری خرچ سے جہاں ایک طرف عوام کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہاں دوسری طرف اس سے نقصانات کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ کولڈریج رقم تراز۔ ہو سکتا ہے کہ سورج دریاؤں، سمندروں، دلدلوں سے نمی حاصل کر کے باغوں، کھیتوں اور چراگاہوں پر بارش برسائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھیتوں کی نمی چوس کر بیکار تالابوں، دلدلوں اور ریگستانوں پر برسا دے۔ بہتر مجموعی اثرات کا اصول۔ سرکاری خرچ کا یہ اصول بھی ہونا چاہیے کہ ان کے مجموعی اثرات بہتر ہوں۔ سرکاری خرچ معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے عوام کے معیار زندگی کو زیادہ سے زیادہ بلند کرے۔ مثلاً حکومت اگر جنگ یا دیگر غیر بار آور کاموں پر رقم خرچ کرے گی تو یہ معاشرہ پر بوجھ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر پیداواری کاموں پر خرچ کیا جائے گا تو اس کے مجموعی اثرات بہتر ہوں گے، کیونکہ اس سے قومی پیداوار اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ مجموعی اثرات کو دیکھنے کے لیے ہم سرکاری خرچ کی قومی آمدنی اور اس کی تقسیم پر اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ قومی آمدنی پر اثر۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے آیا سرکاری خرچ ملکی مفاد میں ہے یا نہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سرکاری خرچ سے قومی آمدنی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر حکومت کا خرچ غیر پیداواری مقاصد یعنی ملکی دفاع، امن عامہ یا کسی قحط، سیلابی یا قدرتی آفت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوگا، اس کا اثر قومی آمدنی پر بہتر نہیں ہوگا۔ اس قسم کے اخراجات سے قومی آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ یہ معیشت پر الٹا بوجھ بن جائے گا۔ اس کے برعکس اگر حکومت ترقیاتی کاموں پر خرچ کرتی ہے، یعنی نئے بند تعمیر کرتی ہے، نئے کارخانے لگاتی ہے، نئی سڑکیں تعمیر کرتی ہے تو ایسے اخراجات قومی آمدنی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور ان سے معیشت پر بہتر اثر پڑتا ہے، کیونکہ ایسے اخراجات فی کس آمدنی میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، اس طرح بچت میں اضافہ ہوگا اور بچتوں میں اضافہ ہی سرمایہ کاری میں اضافہ کا باعث بنے گا اور اس طرح سے مجموعی طور پر معاشرہ خوشحال ہوگا۔
آج تک اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.